الحمد للہ الحمد للہ الذی اعز العلم فی الامصار وأعلى حزبه والأنصار والصلاة والسلام على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بحظ جسيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تاریکیوں میں شمع فروزاں ہے مدارس تاریکیوں میں شمع فروزاں ہیں مدارس علم و عمل کے نیر تاباں ہیں مدارس ہے ان کا شغف حفاظت ناموس مصطفیٰ ہے ان کا شغف حفاظت ناموس مصطفیٰ ملحد کے لیے آتش سوزاں ہیں مدارس مدارس کی آغوش سے اٹھے رومیوں راضی مدارس کی آغوش سے اٹھے رومیوں راضی امت پہ ہر دور میں احسان ہے مدارس تھڑ سر سر کے تھپیڑوں سے بجھے ہیں نہ بجھیں گے سر سر کے تھپیڑوں سے بجھے ہیں نہ بجھیں گے تاریخ میں زندہ و تابندہ و درخشندہ ہے مدارس انتہائی قابل قدر دوستو ساتھیو جامعہ اسلامیہ گوبند پورہ کا سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے یہ اجتماع ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز و اکرام میں انعقاد پذیر ہے
جنہوں نے اس جامعہ کی چار دیواری میں رہ کے شب و روز محنت کی اور قرآن کریم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا، قرآن کریم جیسی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ پاک اس ادارہ کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ اس ادارے کا فیض نسل در نسل قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ محترم دوستو، میں آج کی گفتگو میں اس عنوان پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک عزیز پاکستان کے طول و عرض میں شہروں اور دیہاتوں میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے یہ دینی ادارے، یہ دینی مدارس، ان کا وجود کیوں ضروری ہے؟ ان مدارس کا ہونا مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے؟ آپ کی توجہ رہی تو میں اس نقطہ پہ 3-4 باتیں عرض کر سکوں گا۔ مدارس کا وجود اہلیان پاکستان کے لیے چند پہلوؤں سے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا پہلو، وطن عزیز پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کی پوری رکھوالی کرنے کے لیے آئین پاکستان سے پوری وفاداری نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ مدارس شب و روز محنت کر کے ماہرین قرآن و سنت پیدا کریں، کیونکہ وطن عزیز پاکستان کنبے قبیلے کے نام پہ وجود میں نہیں آیا۔ وطن عزیز پاکستان کسی علاقے اور قوم کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آیا۔ یہ خوبصورت دھرتی کا وطن کسی لسانی اور قومی بنیاد پہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس وطن کی بنیاد 2 قومی نظریہ کہ مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن چاہیے جہاں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے مذہب کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہی وہ بیانیہ تھا جو پاکستان کی اولین قیادت نے آج سے تقریباً 80 سال قبل، بلکہ 85 سال قبل 23 مارچ 1940
جہاں آج مینار پاکستان لاہور میں ہے، اس کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں لاکھوں کے مجمع میں ایک قرارداد پاس کی تھی کہ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کے ایک ہی وطن میں نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنے طرز عبادات ہیں، اپنے اعمال ہیں، اپنے عقائد ہیں۔ تو مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے دین، اپنے مذہب پہ عمل کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا الگ وطن ہو، الگ ٹکڑا ہو، الگ ملک ہو، الگ زمین ہو، جہاں پہ صرف اور صرف حاکمیت رب العالمین کی ہو اور احکامات، عبادات ادا کرنے کے لیے طرز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ لاکھوں انسانوں نے 23 مارچ 1940 کی تاریخ میں اس قرارداد کو پاس کیا تھا، اور پھر یہ قرارداد 14 اگست 1947 کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ آزاد ملک پاکستان کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، آج وطن عزیز پاکستان کا پورا نام وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی کا لفظ اس کے نام کا حصہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس دھرتی کے نام کا حصہ ہے۔ جی توجہ فرمائیں۔ وطن عزیز پاکستان میں مدارس کیوں ضروری ہیں؟ اس کی پہلی وجہ آئین پاکستان سے مکمل وفاداری کا تقاضا ہے، کیونکہ اس وطن کی بنیاد اسلام کے نام پہ، اور اس وطن کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر جو پاکستان کا آئین بنا، قانون بنا، دستور بنا، اس وقت پاکستان کی اسمبلیوں میں جس آئین، جس قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، وہ 1973 کا آئین ہے، 1973 کا قانون ہے۔ اس آئین اور قانون کی پہلی شق یہ ہے، پہلا عنوان ہی یہ ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین، ان پر قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون، کوئی دستور نہیں ہوگا۔ یہاں اگر مجمع میں کوئی میرا وکیل بھائی تشریف رکھتا ہے، وہ اس کو چیک کرے۔ آئین پاکستان چاہتا ہے کہ اس دھرتی کا سب سے سپریم لا، سب سے سپریم قانون وہ قرآن و سنت کی بالادستی ہے۔ جب قرآن و سنت کی بالادستی پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستان کے قانون کا تقاضا ہے، پاکستان کے نظریہ، دو قومی نظریہ کا تقاضا ہے، قرارداد پاکستان کا تقاضا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ جس قرآن و سنت کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے، اس قرآن و سنت کے ماہر وہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟
کیا پاکستان کی زرعی یونیورسٹی قرآن و سنت کے ماہر پیدا کر رہی ہے؟ کیا پاکستان کی دیگر یونیورسٹیاں وہ قرآن و سنت کے ماہر پیدا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی یونیورسٹی کو چیک کر لیں، وہ مخصوص علوم و فنون کی تعلیم تو دیں گے، قرآن و سنت کے ماہر کہاں سے آئیں؟ یہ آج ہماری تعلیمی اداروں کا عنوان ہی نہیں، موضوع ہی نہیں۔ جب یہ عنوان نہیں، موضوع نہیں ہے، تو پھر پاکستان کا قانون چاہتا ہے کہ یہاں ایسے افراد ہوں جو آئین کو جانتے ہوں، قانون کو جانتے ہوں، قرآن کی باریکیوں کو جانتے ہوں، حدیث پیغمبر کے ماخذ کو جانتے ہوں، حدیث کے الفاظ سے حاصل ہونے والے مسائل کو جانتے ہوں، قرآن و سنت کی گہرائی کے اندر جا کے امت کے مسائل حل کرنے کا ملکہ رکھتے ہوں۔ اور یہ افراد پیدا ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے دینی اداروں میں۔ ان دینی مدارس میں قرآن و سنت کی تعلیم کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص ایم اے اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس نے پرائمری نہ پڑھی ہو، تو قرآن و سنت کی پرائمری تعلیم کیا ہے کہ مسلمان بچوں کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے مسلمان بچوں کو قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہونے لگ جائے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے مسلمان بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ آنے لگ جائے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے مسلمان بچے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے ہو جائیں۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے ان کو پڑھتے وقت ان کا ترجمہ کرنے والے بن جائیں۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے ان کی تفسیر اور تشریح کو جاننے والے بن جائیں۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کرنے والے ہو جائیں۔ تو درجہ بدرجہ یہ آپ کے گاؤں کا ادارہ اس وقت مسلمانوں کی اسلامی پرائمری تعلیم کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ یہ مسلمان بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، حفظ قرآن پڑھا رہا ہے، قاری قرآن بنا رہا ہے، ترجمہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ جب یہاں سے بچہ پڑھ کے اور آگے جانا چاہتا ہے تو پھر یہ قرآن و سنت تک پہنچنے والے علوم و فنون کو پڑھتا ہے۔ قرآن و سنت کی گہرائی میں اترنے کے لیے جو علم بطور زینہ بنتے ہیں ان علوم کو حاصل کرتا ہے۔ تقریباً یہ پڑھتے 16 سال بیت جاتے ہیں۔ 16 سال کی تعلیم کے بعد اب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ پاکستان کی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا حکمران وہ کیسا ہونا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، پاکستان کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، سنت کی تعلیم کیا ہے، اور پاکستان کی سیاست کیا ہونی چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کیسی ہونی چاہیے، وزارت داخلہ کیسی ہونی چاہیے، پیغمبر کی سنت کیا کہتی ہے، قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں۔ یہ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزیر مذہبی امور، یہ وزیر اقتصادی امور، یہ سارے کے سارے سیاسی الفاظ ہی نہیں، یہ شرعی الفاظ ہیں۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم رہنمائی کرتی ہے، لیکن یہ کون بتائے گا؟
آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ شدہ یا کیمبرج یونیورسٹی کا فارغ شدہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے جامعہ اشرفیہ کے فضلاء، یہ بتائیں گے جامعہ نصرت العلوم کے فضلاء، یہ بتائیں گے جامعہ بن نوریہ کے فضلاء، یہ بتائیں گے دارالعلوم کراچی کے فضلاء، یہ بتائیں گے جامعۃ الرشید کے فضلاء، یہ بتائیں گے جامعہ حقانیہ کے فضلاء۔ تو اگر پاکستان کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، قرارداد پاکستان کے ساتھ، مقاصد پاکستان کے ساتھ اگر کسی نے وفاداری نبھانی ہے، اگر کسی نے محبت کرنی ہے، تو اسے ان اداروں کو آباد رکھنا ہوگا۔ بات سمجھے ہیں؟ تو یہ مدارس ضروری کیوں ہیں؟ پہلی وجہ یہ کہ خود پاکستانی آئین، قانون، دستور کا مطالبہ ہے، خود ان کا مطالبہ ہے، میرا نہیں، خود ان کا مطالبہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آئین پاکستان سے غداری پہ اتر آیا ہے، ہاں اگر کوئی طبقہ قرارداد مقاصد سے غداری پہ اتر آیا ہے، اگر کوئی طبقہ نظریہ پاکستان سے غداری پہ اتر آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے نظریہ پاکستان کوئی شے نہیں، آئین پاکستان کوئی شے نہیں، دستور پاکستان کوئی شے نہیں، اور جن لوگوں نے قیام پاکستان کے لیے گردنیں کٹوائی تھیں، جن لوگوں نے وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنا لہو بہایا تھا، جن لوگوں نے وطن عزیز پاکستان کے لیے ترک وطن کیا تھا، جن کی تین نسلیں قیام پاکستان کے لیے قربان ہو گئی تھیں، اگر کوئی طبقہ آج ان سے بے وفائی پہ اتر آیا ہے، ان سے غداری پہ اتر آیا ہے، تو وہ تو کہے گا کہ ان مدارس کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ وفاداروں کی زبان سے جب بھی جملہ نکلے گا وہ مدارس کی محبت کا جملہ نکلے گا۔ دوسری وجہ یہ مدارس کیوں ضروری ہے؟ خود میری مسلمانی کا تقاضا ہے، خود میری مسلمانی کا تقاضا ہے۔ پہلی جو میں نے وجہ بیان کی وہ میرے پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے، میں پاکستانی ہوں، میرے پاکستان کا تقاضا ہے کہ یہ ادارے ہوں۔ دوسری وجہ میں مسلمان ہوں، میری مسلمانی کا تقاضا ہے، میری مسلمانی چاہتی ہے کہ یہ مدارس آباد ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کی کتاب قرآن کریم ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی کتابیں حدیث ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی کتابیں تفسیر ہیں، میں مسلمان ہوں، مجھ مسلمان کو مسلمانوں کی عبادات چاہیے، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کے عقیدے چاہیے، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کے رسم و رواج چاہیے، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کی تہذیب چاہیے، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کی تعلیم چاہیے۔ میری پیدائش سے لے کے قبر میں اترنے تک میں اپنی تعلیم کا محتاج ہوں۔ مسلمان بچہ جس وقت پیدا ہو کے اماں کی گود میں آتا ہے اسے غسل کیسے دینا چاہیے میرا مذہب بتائے گا۔ اس بچے کے کان میں سب سے پہلا جملہ کیا جانا چاہیے میرا مذہب بتائے گا۔ اس بچے نے اماں کے سینے سے لگ کے کتنا عرصہ تک دودھ پینا ہے میرا مذہب بتائے گا۔ وہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس نے پیشاب کر دیا، اس کے پیشاب سے اماں کے کپڑے پاک رہے یا ناپاک ہو گئے میرا مذہب بتائے گا۔ اب وہ بچہ دودھ پینے کی عمر سے تھوڑا اوپر ہو گیا، اب دودھ پلانا ہے یا چھوڑ دینا ہے میرا مذہب بتائے گا۔ اب وہ بچہ بلوغت کے قریب
قریب جا رہا ہے، اس بچے کو تعلیمی اداروں میں کون کون سی تعلیم دینی ہے میرا مذہب بتائے گا، اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے میرا مذہب بتائے گا کہ اس بچے کا نام یہ ہو، اور اس بچے کو لباس کب سے پہنانا شروع کرنا ہے۔ یہ جب چھوٹا تھا تو ننگے بدن بھی اماں اٹھا لیتی تھی، ننگے بدن بھی یہ گھر میں گھوم پھر لیا کرتا تھا، لیکن اب یہ لباس کب سے پہننا شروع کرے یہ میرا مذہب بتائے گا۔ بچہ بچی تھوڑے بڑے ہونے لگے، پہلے یہ اماں کے ساتھ سو جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ بچی اپنے ابا کے ساتھ سو جائے کہ نہ سو جائے میرا مذہب بتائے گا۔ اور آگے چلیں گے، جب بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا آتی ہیں، ان کے بدن کی پاکی ناپاکی کیسے پوری ہوگی میرا مذہب بتائے گا۔ ان کے اوپر عبادات شرعیہ کون کون سی آتی ہیں میرا مذہب بتائے گا۔ ان کی شادی کس عمر میں کرنی ہے میرا مذہب بتائے گا۔ ان کی شادی کن سے کرنی ہے میرا مذہب بتائے گا۔ آیا مسلمان بچی کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے کہ نہیں میرا مذہب بتائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر کن کن رشتوں سے رشتہ ہو سکتا ہے میرا مذہب بتائے گا۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے میں خالہ سے نکاح کر لوں، نہیں، مذہب بتائے گا تیرا خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی نوجوان کھڑا ہو کے کہے یہ میری دودھ شریک بہن لگتی ہے، میں اس دودھ شریک بہن سے نکاح کر لوں، نہیں کر سکتا، مذہب بتائے گا۔ گویا کہ نکاح کب کرنا ہے مذہب بتائے گا، کس سے کرنا ہے مذہب بتائے گا، کتنے کرنے ہیں مذہب بتائے گا، کیسے کرنا ہے نکاح مذہب بتائے گا، اور نکاح کرنے کے بعد ذمہ داری کیا آتی ہے مذہب بتائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نکاح کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے کیسے ختم کرنا ہے مذہب بتائے گا، دین بتائے گا۔ اور آگے چلیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تجارت میں کھوٹ ہو کہ نہ ہو مذہب بتائے گا، سچائی ہو کہ نہ ہو مذہب بتائے گا، دیانت ہو کہ نہ ہو مذہب بتائے گا، میری بدن کی طہارت کیسے ہو مذہب بتائے گا، مسجد میں آنا چاہتا ہوں کیسے آ جاؤں مسجد کے آداب مذہب بتائے گا۔ اور آگے چلیے، میں واش روم جا کے اپنے بدن کو صاف کرنا چاہتا ہوں مذہب بتائے گا، کیسے صاف کرو گے، اولاد ہو جائے اولاد کے حقوق کیا ہیں مذہب بتائے گا، بیوی کے حقوق کیا ہیں مذہب بتائے گا، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں مذہب بتائے گا، گلی کوچے میں رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں مذہب بتائے گا۔ پارلیمنٹ میں چلے گئے، وہاں جا کے بول کون سا بولنا ہے مذہب بتائے گا، کن کاموں سے بچنا ہے مذہب بتائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اب اس سے سلوک کیا کرنا ہے، اس سے ہم گڑا کھود کے پھینک آئیں، نہیں نہیں نہیں، مذہب بتائے گا۔ ہم جنگل میں چھوڑ آئیں، مذہب بتائے گا۔ دریا میں بہا آئیں، نہیں، مذہب بتائے گا۔ اور اسے جلا دیں، نہیں نہیں، مذہب بتائے گا۔ مذہب نے بتا دیا، اب اس کو غسل دو، کیسے غسل دیں مذہب بتائے گا۔ کفن پہناؤ، کیسے کفن پہنائیں مذہب بتائے گا۔ قبر کھودو، کیسی قبر کھودیں مذہب بتائے گا۔ اس پر نماز جنازہ پڑھو، کیسے پڑھیں مذہب بتائے گا۔ اب قبر میں اتارنا ہے، کیسے قبر میں اتاریں مذہب بتائے گا۔ اس کے اوپر مٹی ڈال دو، کیسے مٹی ڈالیں مذہب بتائے گا۔ تو قدم قدم پہ اماں کی گود سے لے کے قبر کی گہرائی تک، گور تک، بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ شریف تک، منبر و محراب سے لے کے پارلیمانی ہاؤس تک، فرش سے لے کے عرش تک، مسلمان کی پوری زندگی کیسے گزرے گی مذہب بتائے گا۔ جب مذہب بتائے گا میں مذہبی ہوں، میرا دین بتائے گا میں دین والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میری مسلمانی بتائے گی۔ جب بتانا ہی دین نے ہے تو پھر دین بتانے والے ان اداروں کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟
پہلی وجہ یہ کہ میں پاکستانی ہوں، یہ اس کو میں نے پہلے اس لیے رکھا ہے، ورنہ تو سب سے پہلے میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔ لیکن میں نے ترتیب میں پہلے کیا بتایا؟ یہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو مذہب سے ویسے ہی بیزاری ہوتی ہے۔ میں انہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ پاکستانی ہو تو پھر پاکستان کا تقاضا ہے، مسلمان ہو مسلمانی کا تقاضا ہے کہ ہم ان اداروں کو آباد رکھیں۔ تیسری وجہ، توجہ بھائی ہے، توجہ ہے، تیسری وجہ ہم ان اداروں کو آباد کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج کفر اور اسلام کی کشمکش ہو رہی ہے۔ اس کشمکش کے دو میدان ہیں، کشمکش کے دو میدان ہیں۔ ایک میدان ہے تیر و تفنگ کا، گولہ اور بارود کا۔ کافر گولہ اور بارود بنا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان گولہ اور بارود بنا رہے ہیں کفر کے خلاف۔ یہ کشمکش کا میدان ہے۔ اور دوسرا میدان ہے کشمکش کا علمی میدان۔ علمی میدان میں کافر دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ معاذ اللہ تعالی وہ قرآن کی کسی آیت کو جھوٹا ثابت کرے، اور مسلمان علمی دنیا میں دلائل کے انبار لگا رہے ہیں کافروں کے خلاف۔ اب یہ دو کشمکش کے میدان ہیں۔ اب ایک میدان کی قیادت وہ ہے ارباب اقتدار کے پاس، ارباب اقتدار کے پاس، ہماری فوجی جرنیلوں کے پاس، کہ وہ ہر وقت ایسی فوج تیار رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا حملہ کرے تو وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ان فوجیوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، ان فوجیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو وطن کے دفاع کر رہے ہیں، جو وطن کی سرحدوں کے پہرے دار ہیں، جو اس کشمکش میں گولہ اور بارود سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ میں بندوق پکڑے ہوئے ہیں، سینے کے اوپر اسلحہ سجائے ہوئے ہیں کہ ہم دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیں گے۔ وہ کشمکش کا ایک میدان ہے۔ اور دوسرا کشمکش کا میدان یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیا سے ہندو پنڈت کھڑا ہو کے سوال کرے، مسلمانوں قرآن کی صداقت پہ دلیل لے کے آؤ، اور اگر کوئی پاکستان سے پادری کھڑا ہو کے سوال کرے، مسلمانوں اسلام کی صداقت پہ دلیل لے کے آؤ، اگر کوئی سکھ کھڑا ہو کے سوال کرے، مسلمانوں اپنے پیغمبر کی صداقت پہ دلیل لے کے آؤ۔ یہ علمی دنیا کی کشمکش ہے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے اس کشمکش کے اندر کافر کو علم کی دنیا میں منہ توڑ جواب دیا جائے، اس کے سوالوں کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے۔ اور ایسا ہوا ہے، بارہا ہوا ہے، جس وقت سوال کرنے والے نے سوال قرآن کی صداقت پہ کیا، سوال کرنے والے نے سوال پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پہ کیا، سوال کرنے والے نے سوال خدا کی خدائی اور وحدانیت پہ کیا، سوال کرنے والے نے سوال مسلمانوں کے خلاف راشدہ کے ذری دور پہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں سے گولہ اور بارود کی لڑائی نہیں لڑی گئی، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی صفوں سے علم کے چراغ بلند کیے گئے، علم کی شمع بلند کی گئیں، علم کے چراغوں سے، علم کے آفتاب سے، علم کے نور سے ان کافروں کو جواب دیا گیا، اور وہ جواب دینے کے لیے سپاہی تیار ہو رہے ہیں ان مدارس میں۔ یہ پرانی تاریخ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناظرے ہوئے،
سوال کرنے والا نے سوال کر دیا، خدا ہے ہی نہیں، دکھاؤ کہاں ہے؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ قیام پاکستان سے قبل سرزمین ہند کے اوپر سوال ایک عیسائی پادری نے کر دیا۔ اس نے کہا، مسلمانوں 3 سوال ہیں، میرے ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے، تم کہتے ہو ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، اگر تمہارے نبی اعلیٰ ہیں تو تمہارے نبی کا معجزہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور اس نے سوال یہ کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کا معجزہ اعلیٰ ہے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں سے گفتگو کی، مردوں کو زندہ کیا، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہوئے۔ اگر تمہارے پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو پیش کرو۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، تم کہتے ہو ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، اس نے کہا حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہیں۔ سوال اس یوں بنایا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہیں، مریم کا نام قرآن میں آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، ان کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ تو عیسائی نے کہا ہمارے نبی کی والدہ کا نام تمہارے قرآن میں ہے اور تمہارے پیغمبر کی والدہ آمنہ کا نام تمہارے قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہمارا نبی اعلیٰ ہوا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اگر تمہارے پیغمبر سے ایسا کوئی معجزہ ہوا ہے تو ظاہر کرو۔ اب اس نے یہ سوال کی، اب گویا کہ حملہ کیا، سوال کے ذریعہ کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اب اس کا جواب گولہ اور بارود سے نہیں، اس کا جواب علم کے چراغوں سے دینا تھا، اس کا جواب علم کے نور سے دینا تھا۔ تو جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی میدان میں آئے۔ اسلام کی اس کشمکش کے محاذ پہ سپاہی بن کے آئے، بلکہ جرنیل بن کے آئے۔ آپ نے فرمایا پادری اپنے سوال دوہرا۔ پادری نے جب پہلا سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ نے تو مردوں سے گفتگو کی، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تو آپ اپنے پیغمبر کا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ان کے معجزہ کو بھی مانتے ہیں، انکاری نہیں ہیں، لیکن ذرا غور تو کرو حضرت عیسیٰ نے کس سے گفتگو کی؟ اس سے جو کبھی بولتا تھا، جو گفتگو کیا کرتا تھا۔ روح نکلی تو پھر اس نے گفتگو کرنی چھوڑی، گفتگو کرتا تھا، بولا کرتا تھا، چلا پھرا کرتا تھا۔ اب روح نکلی تو ہم نے کہا مردہ۔ حضرت عیسیٰ نے معجزہ کے ذریعہ اسی سے گفتگو کی جس کی گفتگو رکی تھی۔ گفتگو کیا؟ رکی تھی، اسی رکے ہوئے کو چالو کیا۔ اور کمال تو یہ ہے اس سے گفتگو ہو جس نے کبھی بھی گفتگو نہیں کی تھی۔ کمال تو یہ ہے اس سے گفتگو ہو جس نے کبھی بھی گفتگو نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتھر کے کنکروں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پتھر کے کنکر نہ کل بولے تھے، نہ اب بولتے ہیں، نہ شاید کبھی بولے، مگر میرے آقا علیہ السلام پتھر کے کنکر سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام شجر سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جانوروں سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ مزہ تو وہ ہے وہ بولیں جو کبھی بولے نہیں تھے۔ دوسرا سوال دوہرا، اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی اماں کا تذکرہ تمہارے قرآن میں ہے، اور خود تمہارے پیغمبر کی اماں کا تذکرہ
سیدہ آمنہ کا تذکرہ نام تمہارے قرآن میں نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ظالم، ماؤں کے تذکرے نہیں چھیڑا کرتے، مائیں آبرو ہوتی ہیں، مائیں عزت ہوتی ہیں، مائیں احترام ہوتی ہیں، مائیں وقار ہوتی ہیں، ماؤں کو ماؤں کے مقابلہ میں نہیں لایا کرتے۔ لیکن اگر تو آج اس نیچ حرکت پہ اتر ہی آیا ہے کہ اماں کو اماں کے مقابلہ میں لا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اماں کا تذکرہ، ان کا نام نامی مریم قرآن کا حصہ بنا، اور میرے آقا کی اماں کا تذکرہ نام نامی آمنہ قرآن کا حصہ نہیں بنا، ذرا اس کی وجہ تو جان، اس کی بیک گراؤنڈ پہ تو جا، اس کے پس منظر میں تو جا، اس کے پیچھے تو جا۔ اس کے پیچھے وہ گھناؤنی حرکت ہے جو یہود نے کی تھی۔ معاذ اللہ تعالی یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت مریم ان کی گود میں جو بچہ ہے یہ رب کے حکم سے نہیں آیا، بلکہ یہ رات کی اندھیروں میں کی ہوئی حرکت سے آیا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں میں فلاں 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 کو مل کے آیا کرتی تھیں، ان تاریکیوں کے نتیجہ میں ان کی گود میں بچہ آیا ہے۔ تو ظالم نے حضرت عیسیٰ کی اماں حضرت مریم کی پاک دامنی پہ انگلی اٹھائی۔ اللہ کریم نبیوں کو بھی، نبیوں کے آباء و اجداد کو بھی، نبیوں کی امہات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، ان کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں آتا۔ یہود اگر اس بدتمیزی پہ، اس خباثت پہ، اس نیچ حرکت پہ نہ اترتے تو حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں نہ آتا۔ حضرت مریم کی پاک دامنی پہ ان لوگوں نے انگلی اٹھائی تو ان کی صفائی کے لیے قرآن کریم اتر آیا۔ ہمارے آقا کی اماں کی عظمت پہ 14 طبقوں میں کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ انگلی اٹھا سکے، جرت ہی نہیں انگلی اٹھا سکے، تو تذکرہ کی بات کیسے کرتے ہو؟ تیسرا سوال دہرا، اس نے تیسرا سوال دہرایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کی عظمت منقبت شان کے ہم قائل ہیں، لیکن ذرا غور تو کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پتھر پہ لگی، پانی کے چشمے پھوٹے۔ پتھر کیا ہے؟ پتھر جنس ارض ہے، یعنی زمین کی جنس ہے۔ پتھر کیا ہے؟ زمین کی جنس ہے۔ ارض چونکہ عربی کا لفظ میں نے زمین بول دیا، پتھر جنس ارض ہے یعنی زمین کی جنس ہے۔ اگر کسی نے تیمم کرنا ہو وہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے تیمم کر لے، تیمم ہو گیا۔ پتھر پہ ہاتھ لگا کے تیمم کر لے تو تب بھی تیمم ہو گیا۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کیونکہ پتھر زمین کی جنس ہے، زمین سے نکلتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے۔ جب پتھر زمین کی جنس ہے تو اللہ نے زمین کی جنس میں، زمین کی تہ میں پانی کے چشمے رکھے ہیں، وہ پانی کے چشمے نکلنے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا سخت سے سخت زمین کی بھی کھدائی کریں تو چشمے نکل آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی کا چشمہ وہاں سے پھوٹا جہاں سے پھوٹنا مشکل تو تھا، ناممکن نہیں، کیونکہ زمین کی جنس سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہی پھوٹتے ہیں، پانی نکلتا ہی نکلتا ہے۔ کمال تو یہ ہے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوں جہاں سے نہ کل ہوئے تھے، نہ اب ہوتے ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، پانی کی قلت ہو گئی، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا۔ حضرت آقا یہ تھوڑا سا پانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا برتن آگے کرو۔ اس برتن کے اندر میرے محبوب نے اپنے انگلی کے پورے رکھ دیے، انگلی کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلی کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اب یہ کیا تھا؟ علمی دنیا کی کشمکش،
علمی دنیا کی کشمکش میں اب ضروری ہے کہ اسلام کے سپاہی پیدا ہوں۔ یہ اسلام کے سپاہی کہاں سے پیدا ہوں گے، کہاں سے نکل کے ان کو خاموش کرائیں گے؟ یہ دینی ادارے، یہ دینی مدارس اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا وجود ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ جی اچھا، اب ساری گفتگو آپ نے مان لی، سن لیا، کہہ دیں گے آپ کے ٹھیک ہے، پر سیدھے سادے آدمی سوال اور کریں گے اور پڑھے لکھے آدمی سوال اور کریں گے۔ سیدھے سادے آدمی کیا کریں گے سوال؟ وہ کہیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے مدرسے ہونے چاہیے نے، پر بچہ کھائے گا کتوں؟ بچہ کھائے گا کہاں سے؟ میں اپنے بچے کو مدرسے میں قاری نذیر الرحمان صاحب کے پاس لے آؤں پڑھائی کے لیے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ جملہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی میں کہتا ہوں اسی بیانیے پہ رہو کہ یہ کھائے گا کہاں سے۔ جب بچے کو مدرسے چھوڑنے کی بات ہو تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، اور جب پڑھ جائے تو کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑھانے، کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑھانے۔ بھئی ایک گالتے رہو نا، یا تو یہی کہو کہ مولوی کھاندے بڑھانے۔ بچے کو داخل کرا دو جامعہ اسلامیہ میں، کیوں مولوی کھاندے بڑھانے، کھائے گا بڑا، یا تو اسی جملے پہ رہو۔ اور اگر یہ جملہ آپ کو اس وقت قبول نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ یہ کیوں کہتے مولوی کھاندے بڑھا دے؟ تو یہ کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ کہنے والا ایک سوال ضرور کرے گا، وہ یہ کہتا ہے مولانا صاحب ہم دینی مدارس کے دل و جان سے قائل ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، وہ اپنا کر کے کھائے۔ بڑا ہی خوبصورت نعرہ ہے یہ، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، بڑا ہی خوبصورت۔ لیکن مولانا صاحب جو تنخواہ لے رہے ہیں اسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ اپنا کر کے نہیں کھا رہے، اپنا کر کے نہیں کھا رہے، تو پھر سکول ٹیچر کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ درخواست دیتے ہو جی میں نے ایم اے کر لی ہے، مجھے یہاں پہ ایک سیٹ خالی ہے، یہاں مجھے ٹیچر لگا دیں۔ سکول ٹیچر بچوں کو پڑھا کے تنخواہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اسے بھی کہو نا کر کے کھائے۔ ایک وکیل وکالت کر رہا ہے، اسے بھی کہے نا جی کر کے کھائے۔ وہ وہاں بات میری کر کے میری جیب سے پیسے لیتا ہے، فیس مجھ سے لیتا ہے، وکیل بھی کر کے کھائے۔ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے جج صاحب، انہیں بھی یہ کہے نا جج صاحب آپ فیصلے تو کریں رضائے الہی کے لیے، لیکن آگے منجیاں لگنے کا موسم آ رہا ہے، ذرا یہاں منجی لگایا کریں، اور جو مزدوری ملے اس مزدوری سے بچوں کا پیٹ پالیں۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی بیر یا عبادت سے افضل ہے۔ اتنا اونچا عدل اتنا مہنگا کیوں؟ آپ بھی تو کر کے کھایا کریں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کی تنخواہ تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ ہے۔ سر آپ بھی کر کے کھایا کریں۔ آپ کس چیز کا تنخواہ لیتے ہیں؟ تو یہ کوئی شعبہ بتاؤ مجھے موچی کر کے کھاتا ہے، وہ جوتا گانٹتا ہے وہ کر کے کھا رہا ہے، منجیاں لگانے والے کر کے کھاتے ہیں، مزدور کر کے کھاتا ہے۔ تو پھر اگر یہ کر کے کھانا یہ ہے تو پھر سارے کے سارے ملازم طبقات جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سے بھی کہیں نا ڈاکٹر صاحب مریض کی تیمارداری بڑا اونچا عمل ہے، بڑا ثواب ہے، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش مغفرت کرتے ہیں۔ رات کو آپ نے مریض کو چیک اپ کر کے تسلی دی، تیمارداری ہو گئی، عیادت ہو گئی، صبح تک فرشتے آپ پر سلامیاں بھیجیں گے، لہٰذا آپ بھی کر کے کھایا کریں۔ یہ 1000 روپیہ 2,000 روپیہ فیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ ہر طرف جب یہ ہے کہ فیس لیں گے اسے حق سمجھتے ہیں، تو ایک عالم
آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہے، بچے پڑھا رہا ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، اسے کہتے ہو کر کے کھائے، اور ڈاکٹر جو لے رہا ہے اسے سمجھتے ہو کہ حق کر رہا ہے۔ بھائی اگر کر کے کھانا اسے کہتے ہیں تو پھر چھڑواؤ ان سب سے اور لے کے آؤ ان کو لابوں میں، لے کے آؤ ان کو یہ منڈیاں کاٹنے میں، لگانے میں، فصلیں کاٹنے اور لگانے میں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کروں۔ کہنے والا ایک اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو امام صاحب کی تنخواہ ہے اس سے تو دودھ پورا نہیں ہوتا، تنخواہیں بہت تھوڑی ہے۔ اگر یہ سوال ہے واقعی ہے اس میں قصور امام کا ہے یا جن کا امام ہے؟ تنخواہ امام نے دینی ہوتی ہے کہ مقتدیوں نے؟ جی کیا امام کہتا ہے بھئی یہ دو ہوتے نا میں نے تنخواہ دیا جائے؟ کبھی کہا ہے اس نے؟ جی یہ 15,000 تو ہوتے 15 روپے بھی نہ دیا جائے، کبھی کہا ہے؟ جی کس نے دینی ہوتی ہے تنخواہ؟ جو اعتراض کر رہا ہے تنخواہ دینا اس کے ذمہ ہے، اس امام نے تو تنخواہ لینی ہے، آپ کے قاری صاحب نے تو تنخواہ لینی ہے۔ اب اگر وہ زیادہ مل رہی ہے، وہ زیادہ لے رہا ہے، دینے والے زیادہ دے رہے ہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہی نہیں دے رہے وہ تھوڑا دے رہے ہیں، قصور کس کا ہے؟ پھر اسے کہنا چاہیے آپ کام چھوڑ دیں یا اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے؟ جی اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ آخری بات، کچھ میرے دوست بڑے ہی خلوص کے ساتھ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے نکلتے ہیں، پر ہماری خواہش یہ ہے کہ امام مسجد جو ہے نا، امام مسجد ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام مسجد وہ وکیل بھی بن سکے، ڈاکٹر بھی ہو، بینک مینیجر بھی ہو، کلرک بھی ہو، وہ سارے شعبوں میں جائے، سارے شعبوں میں جائے، سارے شعبوں میں جائے۔ بڑی اچھی خواہش ہے، جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر ڈاکٹری چھوڑ کے وکالت کرتا ہے، وکیل وکالت چھوڑ کے ذمہ داری کے اوپر آ کے ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر پہ بیٹھ کے ہل چلاتا ہے، کدو کرتا ہے۔ یہ کدو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی کدو چترتا ہے کدے؟ جج صاحب کبھی آئے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جس شعبے میں آدمی نے محنت کی ہے بہتر رزلٹ اس سے اسی شعبے میں ملے گا، بہتر رزلٹ اس سے اسی شعبے میں ملے گا۔ آپ برتن بنانے والی فیکٹری پہ جا کے یہ سوال کر دو فیکٹری والوں سے جناب یہاں جوتے بنتے ہیں؟ تو وہ کہے گا بنتے تو نہیں لیکن ہیں صحیح تیرے سر کے لیے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ فیکٹری کس کی ہے؟ برتن بنانے کی، اور سوال کر رہا جوتے کا۔ جوتے ضروری ہیں لیکن اس کی الگ فیکٹری ہے۔ جوتے والی فیکٹری میں جا کے سوال کرو یہاں کپڑا کیوں نہیں بناتے؟ کپڑا بہت ضروری ہے۔ وہ کہیں گے کپڑا ضروری ہے لیکن اس کی الگ فیکٹری ہے۔ کپڑے والی فیکٹری میں جا کے سوال کرو یہاں شیلر کیوں نہیں لگایا، چاول بناؤ؟ چاول ضروری ہے، چاول کے لیے الگ ہے۔ آپ چاول کے شیلر میں رائس مل میں جا کے کہو جی آٹا بہت ضروری ہے، وہ کہے گا آٹا بہت ضروری، آٹے کے لیے آگے ہے۔ جب زندگی کے تمام شعبوں میں تقسیم ہے تو پھر بیچارے ایک مولوی کا کیا قصور ہے کہ اسے کہتے تو ڈاکٹر بھی تو ہو، انجینئر بھی تو ہو، یہاں سے نکلنے والا وہ ڈاکٹر بھی ہو، کلرک بھی ہو، جج بھی ہو، وکیل بھی ہو۔ جب تمام شعبوں میں تقسیم ہے تو یہاں بھی تقسیم ہے، تو اس لیے یہ محض افواہیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان اداروں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔